نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کریں. بندے کی آزمائش درجات کی بلندی کے لیے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی کے لیے اللہ کے ہاں ایک منزلت بلند مرتبہ ہوتا ہے، وہ وہاں عمل کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ایسی چیزوں کے ذریعے آزماتے رہتے ہیں جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی منزلت تک پہنچ جاتا ہے. بیان ہے جو آیا ہے دل کے بارے میں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، بلا شبہ آدم کے بیٹے کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار وہ ٹکڑا دل ہے. مومن کی فطرتی اس بات کا بیان. ابن عباس سے روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن فطرے میں ڈالا گیا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ بھولنے والا پیدا کیا گیا ہے. جب اسے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے. اس شخص کی مثال کے جو برے اور اچھے عمل کرتا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس شخص کی مثال جو برائیاں کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہو اور اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو. پھر اس نے نیک عمل کیا تو ایک کڑا ٹوٹ گیا، پھر دوسرا نیک عمل کیا تو دوسرا کڑا ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ زرہ زمین پر گر گئی. ہلاک کر دینے والے گناہوں کا بیان. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں بلا شبہ تم ایسے اعمال کرتے ہو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تم معمولی سمجھتے ہو. ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہلاک کر دینے والے کاموں میں شمار کرتے تھے. ایسے شخص کا بیان جو اعتراف و توبہ کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے واقعہ ہے، اس کے متعلق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیرے متعلق فلاں فلاں بات پہنچی ہے. بے شک تو آدم کی بیٹیوں میں سے ہے، اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو گناہ کا ارتکاب کر چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ اور اس کی طرف رجوع کر. یقیناً بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے، یقیناً گناہ سے توبہ شرمندگی ہے. ایسے گناہوں کا بیان جن کی بخشش نہیں ہوتی. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسے گناہوں سے بچ جو معاف نہیں ہوتے، اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے ذرا برابر خیانت کی، قیامت کے روز وہ اسے لائے گا، اور سود کھانے والا جس نے سود کھایا وہ اس کے ساتھ قیامت کے روز پاگل بدحواس اٹھایا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح کھڑے ہوں گے جن کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا. چلیں سٹارٹ بھی کریں. اچھا، گناہوں کو معمولی گناہوں کو معمولی جاننے سے بچو. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان گناہوں سے بچو جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. معمولی سمجھے گئے گناہوں کی مثال ایسے لوگوں کی مانند ہے جو وادی کے درمیان میں اترے، ان میں سے ایک لکڑی لایا، پھر دوسرا لکڑی لایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی روٹی پکا لی. اور بے شک گناہوں کو معمولی سمجھنے والا جب پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. آپ نے پڑھی؟ پڑھ لیں. گناہ دل پر غالب آ جاتا ہے. شیطان گمراہ کرنے کا حریص ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، اور ہر نظر میں شیطان کی گمراہ کرنے کی حرص ہوتی ہے. اگلی آخری ہے زبان کی مذمت. زبان کی مذمت. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے ہر کلام کا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، تیری ماں تجھے گم اور تجھے روئے. لوگ جہنم میں اوندھے منہ صرف زبان کے کانٹے کی وجہ سے پھینکے جائیں گے. ہم شروع کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا بیان. وصایا نبوی: اللہ تعالیٰ کا تقوی کو پسند کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، فی الفور توبہ کرنا. ان عطاء بن یسار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال علیک یتقوی اللہ ما استطعت واذکر اللہ عز وجل عند کل حجر وشجر واذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبہ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. عطا بن یسار کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب استطاعت تقوی اختیار کر، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، اور جب تو کوئی برائی کرے تو اسے اسی وقت توبہ کر. مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور اعلانیہ برائی کی توبہ اعلانیہ انداز میں ہونی چاہیے. بزرگوں کی نصیحتیں اس وجہ سے اہم ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طویل زندگی کے تجربے کی روشنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیں تو آپ کے سامنے ان کی بیش قیمت حیات مبارکہ کا تجربہ ہوگا. تو خلاصہ شریعت ہوگا، امت کی خیرخواہی ہوگی، اور تبلیغ دین کی امانت ہوگی، اور جنت میں لے جانے کی حرص ہوگی. تو ایسی وصیتیں کتنی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور نیک آدمی کی نصیحت بھی فائدہ مند ہوتی ہے، عام نیک آدمی کی نصیحت. اور پھر جس قدر تجربہ کار اور باکمال ہوگا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وصیت ہے حسب استطاعت تقوی اختیار کرنا، یعنی حسب استطاعت تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ میں توفیق ہے، جتنی آپ میں استطاعت ہے اتنا، اور ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، یعنی جہاں پر بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہے، جدھر بھی جائیں، جہاں کہیں پہ بھی چلے جائیں. اور جب تو کوئی برائی کرے تو اسی وقت توبہ کر. فوراً کرتے ہیں ہم لوگ توبہ، فوراً کرنا چاہیے. جیسے ہی کوئی گناہ ہو، ہم تو اس گناہ کے فیس سے بھی نہیں نکلتے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے تو غصہ آئے ہی جا رہا ہے، ہم اس غصے کے لیے جو ہے نا وہ کم نہیں کرتے اپنے غصے کو، یعنی حدیں کراس کرتے ہیں غصے کی پہلے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یعنی کہ غصہ پھر جا کے کہیں جا کے ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. ہم تو کوشش نہیں کرتے، ہم تو اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو یعنی کہ ایسا ہے نا، وہ جس نے کہا نا کہ اپنی گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے نا وہ شیطان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، وہ جدھر مرضی لے کے چلا جائے. تو مطلب فوراً جیسے ہی گناہ ہونا تو ہمیں اس وقت پہ یعنی یہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری غلط ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی آواز نہیں ابھرتی، ہوتی ہے، آتی ہے، ہم اس کو دبا دیتے ہیں. خیال آتا ہے، جیسے کہ فرشتے خیال ڈالتے ہیں ہمارے اندر کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. ہم وہ چیز حاوی لے آتے ہیں، اپنے جو انا کا مسئلہ بناتے ہیں ہم. ہاں، ہم سب سے پہلے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو، کہ اگر میں اس وقت پہ چپ ہو گئی یا میں نے موڈ اپنا اچھا کر لیا تو سامنے والے کے لیے تو وہ ایک راہ نکل آئے گی. اور اگر سامنے والا اپنی اولاد ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب اولاد کے سامنے تو میں نے وہ نہیں کرنا. تو فوراً اگر آپ
اپنے آپ پر کنٹرول کریں. جیسے غصہ آیا، آپ نے غصہ کیا، ایک دم سے آپ کنٹرول کر لیں. تو یہ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوراً آپ کنٹرول کریں، اور فوراً جیسے کسی کے لیے کوئی بات آپ نے کہہ دی اور فوراً ہی اس سے معافی بھی مانگ لیں. فوراً کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ہاں، فوراً معافی تو نہیں مانگ سکتے. ٹیچر ہماری نا کام والی 10-15 دن کے بعد آئی، بڑا سوچا ہوتا آئے گی، اس کو یہ کہوں گی وہ کہوں گی. میں روزے میں تھی، بچوں نے کہا آپ نے ایسے ہی آپ کریں گی، کچھ نہیں مجھے پتہ ہے. تو واقعی وہ آئی، وہ بولتی جا رہی تھی، میں اس کو دیکھی جاؤں. میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی میں اس کو کچھ کہوں، یعنی کہ غصہ میرا چلا گیا. تو اللہ کا شکر میں نے ادا کیا روزے میں جو تھی. ہاں شکر ادا کیا. نہیں وہ غصے کا کیا ہے کہ وہ آئے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. کچھ لوگ جیسے غصہ آیا فوراً کول ڈاؤن ہو گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی ختم ہی نہیں ہوتی. وہ عادت، یہی بات ہے موڈ نا. آف ہونا کسی طرح ختم ہی نہیں ہوتا. یہ میں نے دیکھا ہے فطرت میں ایک چیز ہوتی ہے. نہیں، اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ چینج تو پھر علم کے بعد ہی ہوگا نا. علم کی تو وجہ پھر سے علم جب آئے گی سیکھنے کی بات تب ہوگا. نہیں تو علم کے بعد پھر وہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے جب آپ مانگیں گے. تو آپ علم تو لیے جا رہے ہیں لیکن آپ توفیق تو مانگ ہی نہیں رہے عمل کرنے کے لیے، اور نہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ نے چھوٹا موٹا بڑا جو بھی گناہ کیا اور احساس ہے تو کانشیس ہے تو فوراً آپ اس کو ظاہر کریں گے. لیکن یہ جو سا غصہ آنا اور کسی کو ناراض ہونا اور پھر وہ ناراضگی چلتی جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے ادھر ہوا ناراض، ادھر بندہ نارمل بھی آتا ہے کہ ہم نے اس کو کچھ کہہ دیا کوئی غلط بات نہ ہمارے منہ سے نکل جب حدیث میں حاصل کیا ہوگا کہ صلہ رحمی کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، قطع رحمی کتنا غلط بات ہے، اللہ نے اس کا مواخذہ کرنا ہے، اور اب تقویٰ دل میں ہوگا تو انسان معاف کرے گا نا. نہیں وہ حدیث یاد آ گئی کہ زبان کا کہا ہوا جہنم میں گریں گے تو وہ فوراً یاد آئی. اللہ توبہ استغفار کہ میں یہاں کی آسانی ڈھونڈ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور دیکھیں نا، مخفی گناہ کا توبہ مخفی انداز میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں. اب ظاہر ہے جس سے کچھ کیا ہے معاملہ، اس سے تو معافی مانگنا ضروری ہو جائے گا، لیکن ہم کہاں مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مانگیں بھی تو اگلا دینے والا بھی تو بنے نا، اگلا دے بھی تو صحیح معافی. نہ دے، بے شک نہ دے، بے شک نہ دے اگلا. آپ نے اپنا کام کر لیا نا کہ اس کے بعد آپ اس سے ایسا کوئی معاملہ کر دو پیار محبت کا، کوئی تحفے کا، آپ کہ وہ اس کا دل جو ہے نا وہ آپ کی طرف سے صاف ہو. یہ آپ تو ایک عمل کر رہے ہو پر اللہ تو دیکھ رہا ہے. ویسے بچے جو ہے نا، بچے دل کے سچے ہوتے ہیں. وہ ہم بچپن میں جب بھی لڑائی کرتے تھے نا تو یہ کہتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف ہو. سارے بچوں کی صلح ہو رہی ہے، لیکن بڑے اس طرح صلح بڑی مشکل سے کرتے ہیں. بچہ فون کھیلنے لگ جاتا ہے. لیکن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کروانا چاہے کوئی تو کروا سکتا ہے. جی، دل میں نہیں رکھنی چاہیے یہ بات ہے، دل میں کبھی نہ رکھنا. کچھ لوگ کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ان کا موڈ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، کئی دن گزر جاتے ہیں. اور کچھ چلیں کبھی تو ٹھیک ہوتا ہی ہوگا. لیکن وہی بات ہے اگر کوئی کرتا ہے جو دل میں نہیں رکھتے نا ان کا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں، اصل بات ہی یہی ہے. اور یہ علم کی بات ہے نا، علم سیکھو گے، عمل کرو گے تو صاف رہ نہیں سکتا، شیطان نہیں چھوڑے گا. اور رشتہ داری تو پتہ کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ نے رشتہ بنا دیا اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. صحیح بات. اور ویسے اپنی نعمتوں کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نظر بھی لگ جاتی ہے. نظر کی وجہ سے بھی گھروں میں فساد پڑتا ہے. آج کل یہی زیادہ بہت بڑی ڈال دیتے ہیں سب لوگ، اپنے ہوتی تھوڑی چیز ہے اس کو بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں. بالکل شو آف کا جو ہو گیا دوسرا بندہ سمجھتا ہے کہ گھر میں تو ہمیشہ نعمتیں ہی ہیں اور ہمارے گھر میں ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے نا. وہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں میں کہا اصل معاملہ تو رشتہ داروں کے ساتھ ہے. دوستیاں تو آپ اپنے حساب سے بناتے ہیں، ان کو فیس کرنا ذرا ہوتا ہے. بالکل صحیح. انہیں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہی سارا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علم بھی تعالیٰ. ہو نا تو پھر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا. ہاں، لیکن پھر بھی یہ ایک ذریعہ تو ہے نا. ویسے نا یہ ینگ لڑکیوں کو نا اس طرح کے لیکچرز میں بٹھانا چاہیے. آج کل بچیوں کو تربیت بڑی ضروری ہے. انہوں نے بہویں بننے اگلے گھروں میں، اور ساس بہو کا ریلیشن سب سے مشکل ریلیشن شپ ہے دنیا کا. تو اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے، مشکل ہے نہیں، عورتیں سیکھ رہی ہیں، مشکل ہے تو بنا دیا گیا ہے. اگر اپنے ذہن کی بات جو راجی بھائی ہیں وہ بھی اجنبی ملتے ہیں. ایک نند باوجہ وہ بھی اجنبی ملتے ہیں. اس ساتھ کو کوئی خاص سمبل بنا دیا گیا، رشتے بہت سے ہیں. لیکن یہ کہ بس بات یہ ہوئی کہ وہی آ جاتی ہے کہ آپ کا جو کردار ہے، کریکٹر، جو آپ کی عادات ہے، جو آپ کا علم، اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا علم، تو بس حدیث تو ہے نا کہ علم ہی عمل کا امام ہے.
اب یہ ہوگا نا تو پھر صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں میں ایسی چیزیں تھیں کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے یہ کیا، لیکن جب الحمدللہ ابھی بھی ایسے نہیں ہے، لیکن سیکھنے کے بعد بہت چیزیں پتہ چلی ہیں، شعوری طور پر احساس ہو وہ جاتا تو ہے پرفیکشن تو کبھی بھی نہیں آ سکتی، وہ تو ساری زندگی کا ہی ہے، وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن یہ کہ اس چیز کے جب نئے تعلقات بن رہے ہوں، آج کل نکاح بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ نے ماں کو اس کے درجے پہ رکھنا ہے، بیوی کو اس کے درجے پہ رکھنا ہے، اولاد کو اس کے، اور بہن بھائیوں کو اس کے درجے پر، کسی ایک کی طرف ایسے نہیں ہونا، بیلنس کرنا مرد کا کام ہے، تو پھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ صحیح بات بندے نہیں نہ کرتے، ہوتے ہوتے ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتے ہیں، مطلب جن کو علم ہو جائے یا بتا دیا جائے، مرد تو سب سے زیادہ پھر اس کو فالو بھی کرتے ہیں، یعنی اس پہ گامزن، یعنی ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ فرق السلامی بین الحیاتی والمماتی، زندہ اور مردوں کے سلام میں فرق کا بیان۔ عن سہم بن معتمری عن الحجیمی انہ قدم المدینۃ فلقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ازقۃ المدینہ فوافقہ فاذا ہوا معتذر بازار قطن قد انتصرت حاشیتہ وقال علیک السلام یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک السلام تحیۃ الموتى، فقال یا رسول اللہ اوصنی، فقال لا تحقرن شیئا من المعروف ان تأتی ولو ان تہب صلۃ الحبل ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی ولو ان تلقى اخاک المسلم ووجهك بسط الیہ ولو ان تؤنس الوحشان بنفسك ولو ان تحبس شس۔ سہم بن معتمر حجیمی سے روایت ہے، حجیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ کی کسی گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ نے روئی سے بنا ہوا ایک تہبند باندھا ہوا تھا اور ان کا کنارہ پھیلا ہوا تھا۔ حجیمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، علیک السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نیکی سر انجام دینے کو معمولی خیال نہ کرنا، اگرچہ وہ نیکی یہ ہو کہ تو کسی کو رسی کا عطیہ دے دے، اپنے ڈول سے پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈال دے، اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے خوف و گھبراہٹ میں مبتلا آدمی کا دل بہلا دے، یا کسی کو تسمہ ہبہ کر دے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی معمولی باتیں ہیں، جو کہ یہ باتیں نیکی کی بتائی گئی ہیں یہاں پر، کہ کسی بھی نیکی کو معمولی خیال نہیں کرنا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ معمولی نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کو رسی دے دینا، رسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہبا کا کیا؟ ہبا کر دینا، یعنی تحفہ دے دینا، تحفہ دینا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ رسی کسی کو دینا، ڈول میں پانی ہی ڈال دینا، یعنی گلاس میں کوئی پانی ہی ڈال کے دے رہا ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ، کوئی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نیکی ہے۔ یہ تو ایسی جیسے روٹین کا کام ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پانی پلانا ہے تو ایسی پانی ڈال کے دے دیا گیا، تو یا آپ کے گھر پہ کوئی پانی مانگنے آ گئے غریب، کوئی جھگی والے، ان کو پانی دے دیا، یہ نہیں، آپ تو ایسے روٹین میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک ڈول کی بات ہے، صرف اتنا سا ہی ہے۔
وہی دے دیا. اور یہ کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. کسی کے ساتھ اچھی طرح سے ملنا، کوئی بھی فرد ہو. یہ آپ سوچ کے دیکھیں ذرا کتنی معمولی سی یہ بات ہے. اگر ہم یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ کتنی نیکیاں ہیں جو ہم کما لیں گے. یعنی یہ کہ جو کوئی چیزیں گیسٹ جب آ ہوتی ہیں، جاتا جب ہے، آپ کا ریلیشن ہو، آج کل تو سب ایسے، یہ جو سوسائٹیوں کا جو ماحول ہے اس میں تو برابر میں کوئی خدا کچھ ہو جائے کچھ ہی ہم ہی نہیں پتہ چلتا. یہ جہاں مل کے رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے. ہاں کوئی بالکل. نہ پوچھے تو خود پوچھنا چاہیے، خود ملنا چاہیے لوگوں کو، خود نہیں، ملنا چاہیے. اپنے گھر میں بھی دیکھ لینا، گھر میں تو گھر میں بھی ایسا ماحول ہو جائے اپنے گھر میں بھی، اور جب باہر نکلے تو آپ خود یعنی یہ سب کچھ کرنے والے ہوں، اور کسی کو خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا دیکھیں تو اس کا دل بہلا دے. ہم کتنے لوگوں کا دل بہلاتے ہیں. باہر نکلے گی کسی کی پریشانی پتہ چلے گی تو دل بھلائیں گے نا. نہیں، اپنے گھر میں بھی اپنے آپس میں ہم دل بہلانے والے یا ہم پریشان کرنے والے ہیں. یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دل بہلا رہے ہوتے ہیں یا پریشان کر رہے ہوتے ہیں. آج کل ہر بندے نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، کوئی اکٹھا لاؤنج میں بیٹھے گا تو ایک دوسرے کو دل بہلائیں گے. موبائل میں دل بہلا رہے میسج کر کے. باہر بیٹھے ہوئے لیکن حال چال نہیں پوچھ رہا، وہ غلط بات ہے ویسے، اس طرح یہ بہت چینج کرنا چاہیے. جنہیں لوگ بیٹھے ہونے موبائلوں تے لگے، جنہوں نہیں چلانا تو خاموشی نہ ویکھدا بھی انہوں کی ہو. پہلے بھی تو یہ موبائل نہیں تھے، ہم زندگی گزار ہی رہے تھے. اچھی گزر رہی تھی. اب تو کسی کے گھر پی ٹی سی ایل ہوتا ہی نہیں ہے نا. پی ٹی سی ایل کا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ بھی ایک اب کے بچوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ڈائل کیسے کرنا ہے. کمروں میں سب کے ہوتا تھا، وہ بھی ایک درمیان میں ہوتا تھا، وہ فون کی گھنٹی بجتی تھی، پھر کوئی آ کے ریسیو اور کرتا تھا. لڑکیاں نہیں اٹھاتی ہوتی تھی فون، ہاں جی بالکل، آدمی اٹھاتے ہوتے تھے. یا امی نے اٹھا لیا. ہاں ایسے ہی نا. اب تو اپنے ہی کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا، اب تو کوئی وہ تو نہیں ہوتا، کوئی اور تو نہیں آتا. پہلے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، سارے محلے والے اس کے گھر جا کے فون سنتے تھے، تو سب لوگوں کی اکٹھی ہوتی تھی خوشی کبھی. وہ 100 سال اچھا میری گجرالے شادی ہوئی ساڈے سامنے مسا گیا، میرا جدو ٹائم کورونا مل بلا پتہ ہی نہیں سی ہوندا گھر کچھ ہے کہ جنہیں فون ہونے لڑائیاں فساد. ایسے ہوتا ہے. اب تو اداسی والا کانسیپٹ ختم ہے. جو مرضی کر لیں، ٹھکانا تو ایک ہی ہے. ان کا تو ایک وہی طریقہ ٹھکانے تو ہمارے بدلے گئے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ بات ہے، یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں یہ سب سنت ہے. اس کو بھی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ معمولی سی تو بات ہے نا، یہ سنت ہے، اور اس پر عمل اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی زیادہ قبولیت ہے. اس کو سوچ رہے ہیں نا ہم سب کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، یہ سب سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. رحمت العالمین یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پورے جہان پہ رحمت ہوگی نا، کہ آپ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاؤ اور اللہ آپ پر اور رحمت کیا. کرے گا. جس کسی کو بھی دیکھو یہ ہم نے اپنا ایک وہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی معمولی سی چیز بھی ہبا کر دو. تسمہ کیا ہوتا ہے؟ ڈوری، جوتے کی ڈوری. کیا اتنی معمولی حقیر سی چیز بھی کسی کو تحفہ دے دو. اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہاں تحفہ دینے کی بات ہے نا، تحفہ دے دو، بس ایسے ہی دے دو. تحفہ کوئی حقیر نہیں، آپ کے اخلاص کی ضرورت ہے. ہاں، دل بڑا ہونا چاہیے. بالکل بالکل بات دل کی اگر دل کے خوشی سے. اندر ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے اس کو دے رہی ہوں، تو وہ چیز چھوٹی بھی بہت بڑی ہے. اور یہ جیسے ساگ بنائے یا کڑی بنائے یا اس طرح بنائے تو ایک کٹوری دو بن جائے گھر بھیج دیں تو اس طرح برکت ہو جائے گی. اب افطاری آنے والی ہے تو ایک ایک کٹوری جو بھی افطاری بنائے سب لوگ ایک ایک کٹوری دوسروں کے گھر بھیج دیں، وہ لوگ ان کو بھیج دیں، تو اتنی ساری چیزیں ایک ہی ٹیبل پہ ہو جائے گی اور برکت محبت پیدا ہوگی. ایک ایک چیز بھیجنی چاہیے گھروں میں، محبت پیدا ہوتی ہے. اج کل حالات ہیں کسی گھر برتن چ کوئی چیز بھیجو، اگلے برتن نہیں دیندے، نال ہی فوری پا کے کچھ لے آتے. نہیں تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے یہ محبت پیدا جدھر ہوتی ہے. کھلو نال ادھر نہیں محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اگلا کوئی دن اگلا بھی رکھ لینا چاہیے. ہاں ان تے آسان ہی نہیں کوئی لگتا کہ نہیں احسان کی بات نہیں، محبت کی بات ہے، بلکہ کھانا کھلانے میں ثواب ہے، خاص طور پہ روزوں میں. صحیح بات ہے. اگلی غریبوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے. امیر لوگ تو پھر بھی کر ہی لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے لوگ روزے ہی نہیں رکھتے. ہاں زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے. اب وہ دور گزر گیا. ہاں رکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ مجموعی طور پر،
لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں نا تو ایک ان جو کی جھوپڑیوں میں غریب اتنا غربا یا سحری گاؤں ہوتا وغیرہ ہے کے لوگ ہیں وہ بالکل نہیں رکھتے روزے، نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ویسے بس پتہ کیا نماز ہمیں نہیں کام ہے نا، ان کو کہنا چاہیے کہ جس طرح بہت فرض کریں کہتے ہمارے ہیں۔ گھر کوئی کام ورکرز لگے ہوئے سفیدی والے یا کوئی بھی، تو ان کو ہم کہیں کہ بھئی ہم کام آپ سے کم لے لیں گے لیکن آپ اپنی نماز پوری کریں اور اپنا روزہ رکھیں، کام کم کر لیں، پہلے سے کام کروا لیں نا سارا کام بلیوں سے. تو اور رمضان میں ویسے بھی کام میں آپ ہوگا کو کرتے بتاؤں ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کام والی رمضان کی میں بات ہے، رات وہ میں تو کام ایسے بھی کرتے ہے۔ ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، زیادہ لوگ ہیں جو مزدور ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے پاس کراچی میں کنواں کھودنے کے لیے آئے تھے، وہ مزدور تھے، پٹھان تھے. انہوں نے کہا رمضان تھے، انہوں نے کہا ہم دن میں کام نہیں کریں گے، ہم رات میں کام کریں گے، پٹھان تھوڑا پھر بھی رات میں کام کریں گے، دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے. مشکل کام ہے نا کنواں کھودنا. دن کو ہم نے روزہ ویسے رکھنا بھی ہے. رات میں زیادہ کام پٹھان کرتے لوگ ہیں، روزہ صبح رکھتے ہیں۔ فارغ. ہاں تو ایسے ہی کیا جا سکتا ہے، ہاں اچھی دن بات کو ہے. روزہ رکھیں یا رات کو کام کریں. یہ تو اللہ کرنے توفیق والے دے کا گا تو کام کوئی ہے رکھے گا. نا۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ یہ لوگ سمجھے تو پھر ہمارے سامنے بالکل وہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اتنی دفعہ ڈیٹ کر چکے ہیں روزہ رکھا کرو، نماز نہیں رکھتے. اس سے صرف ساری فیملیاں اس جیسی ساری ہیں، فیملی۔ کل بھی میں اس کو بات کہہ پتہ رہی ہے تھی، کیا میں ہے، کہا بات چلو صرف ہاں، کہنے اس کی نہیں کلاس ہوتی ہے، ان کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت بڑی ہوتی ہے. دفعہ میں نے کہا ہے، دیکھا ادھر ہمارے گھر کہ نیا کلاس جھگیوں میں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی کہ قرآن لے کے وہاں پہ جھگیوں کی خواتین کو بٹھا کر انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا. اور مطلب یہ سلسلہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے تو یہیں پر ہی ہیں، آپ لوگ سب مل کے کوئی ایک ٹائم مقرر کریں، آپ لوگوں میں سے کوئی جا کے ان کو ایجوکیٹ کرے. اگر وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں تو پتہ ہے کرنا چاہیے. ابھی کل بھی بات ہوئی ہے، آئی تھی میرے پاس، میں نے اس سے کہا کہتی ہیں ان کے شرم ہمسائے آتی ہیں. ہے آپ لکھتے ہیں. میں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ ہم لکھیں، بہت سے ہیں کوئی نہیں بھی لکھتا، سب نے سننا ہی ہے. اب آؤ سنو. باتیں بھائی بہت کہتے تو بہت ہے، دلچسپی سے نماز کے لیے سنیں بھی گی. کہتے ہیں. نہیں، ان کی جگہ پہ جا کے ان کو ایجوکیٹ کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کی جگہ جانے اپنی جگہ پہ. صبح جانے شام کو کام تو ہوندی کام تے جاندی کہڑی کام گھر میں اور ایک وہ چلے دادی جتنے بھی دادی دیر ہیں، کے لیے وہ آتے اپنے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے وہ پال رہی ہیں. میں نے کہا بھی کل بھی کہا باجی چلڈرن فیملی کا کورس کروایا جھگیوں کی بچیوں کو. یقین کریں صدقے کی کتاب پڑھائی، بچیاں اپنا کوئی ہیئر بینڈ لے کر آ گئی، کوئی چھوٹی چھوٹی پونیاں لے کر آ گئی صدقہ کرنے کے لیے. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جھگیوں کی بچیاں ہیں، اور اتنا ان کے دل میں ایمان آیا کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور بڑے خوش ہوئے بچے صدقہ کر کے. صدقہ باکس بنایا تھا نا، یہی تو بات ہے. یہ بات ہے. بچیاں جھگیوں کی بچیاں تھیں، بالکل غریب، اور اتنا خوش ہوئی وہ، اور صاف ستھری بن کے آیا کرتی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن جو اب ہمارا تو جو جتنا استطاعت ہے نا، اللہ نے ہم نے ہمارے پاس کوئی آ رہی ہے غریب آ رہی ہے، کام والی آ رہی ہے، کوئی آپ اس کو اچھی بات بتا دی، اللہ کی رسول کی بات بتا ہاں دی، وہ بالکل یقین کرے اتنی خوشی سے سنتی ہے، صحیح بات ہے. توجہ سے سنتی ہے. لیکن آپ کا اگر ان کے ساتھ 8-10 سال 5 سال گزر گئے نا، اور آپ ان کو مطلب مسلسل ڈکٹیٹ کر رہے ہو، لیکن پتہ چلے گا ایک دن ان کی وہ پیری فقیری نہیں ختم ہوگی، نہیں ہوگی. وہ نہیں ختم ہوتی. چلے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ دل اتنا دل بڑا میں مسئلہ ہے کہ جو آپ کا شرک ہی نہیں ختم ہوتا، تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے. وہی بات ہے کہ ہم تو چلے کوشش بتا کر رہے لیں. ہیں، لیکن ابھی یہ طبقے کا مسئلہ سب سے بڑا اچھا، جو ہے میں جہاں پہ جا رہی ہوں نا رنالہ، وہ پورا جو گاؤں ہے نا وہ اہل حدیث ہے، یہ کچھ پورا یہ تو گاؤں، ایک معجزہ ہی پورا ہے. گاؤں اہل حدیث ہے. معجزہ اور ہی ہے. وہاں پہ جو مسجد ہے نا وہ بھی تو اہل حدیث، پھر اتنی بڑی وہ مسجد ہے الحمدللہ. اور وہاں پہ تو بس رنالہ رنالہ سے 4GD رنالہ میں آگے ہے چک 4GD، وہاں پر وہ پورا گاؤں اہل حدیث ہے. وہاں پہ کافی زیادہ یہ بڑی جوال بات اور ہے کہ خودیاں گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ غیر وہاں پہ تعلیم اہل یافتہ، حدیث ہیں. جی. اور آگے بھی 2-3 گاؤں ایسے ہیں کہ وہ اہل حدیث گاؤں ہیں. ورنہ گاؤں میں تو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو سونا نبی بس اتنا ہی ہوتا ہے، اور بڑے برے اور حالات میں نے ہیں. وہاں پہ جمعہ پڑھا مسجد میں، پوری مسجد عورتوں سے بھری ہوئی. میں تو دیکھ کے میں یعنی کہ رش کر رہا تھا کہ یہ جگہ پہ، اور پوری مسجد عورتوں سے بھری ہوئی تھی. یہ صرف اہل حدیث کی مسجد میں آپ کو عورتیں نظر آئیں گی جمعے میں، otherwise لیکن وہ بھی بات ہے نا، وہ گاؤں کی عورتیں ہیں، لیکن ان کو اور یعنی کہ مجھے بہت اچھا لگا. مرد روکتے نہیں نا، ادروائز تو مرد نہیں آنے دیتے کہ عورتوں کو نہیں باجی، کئی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ ہماری مسجد سنیوں کی مسجد ہے، تو ہم نے لوگوں نے بات کی سب لوگوں نے کہ کائنڈلی آپ لوگ عورتوں کو بھی آنے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عورتیں آ کے پڑھیں جمعہ.
अब औरतें पढ़ने वाली बने, वो तो हमारे सोसाइटी की मस्जिद पढ़ने में वाले भी बने, तो औरतें पढ़ना आती हैं, जा है। सकती हैं। तरावियाँ तो पढ़ी जाती हैं यहाँ पे। हाँ जी, अच्छी बात है। वो तो पता नहीं कहाँ हाँ। पे है, लेकिन जो हमारे सोसाइटी की मस्जिद है यहाँ भी तो औरतें आती हैं ना जुम्मा पढ़ने। नहीं कोई नहीं आती, खत्म कर रमजान हम लोग में तो कभी भी नहीं गए। जुम्मे के लिए तरावियाँ औरतें सिर्फ जा आती हैं, सकती जुम्मा हैं, को नहीं या तरावियों में जा पढ़ना। सकती हैं। जावे तो फौजिया ना जावे, एक फौजिया ना फिर जावे, फौजिया तो जाती मदरसे नहीं, औरतों का अलग से होता है, बांधों के बीच में क्यों जाना है? औरतों का अलग से रास्ता होना चाहिए, वो तो औरतों की जगह तो अलग ही होती है, और वो भी रास्ता भी अलग ही होता है औरतों नहीं का। लागे रास्ता इधर लागी है। आदमी नजर भी नहीं आए, और ये तो किसी मस्जिद में भी नहीं है। फिर एक कदी जान ना फिर वो आप ही नहीं जानते। एक आप लाइन भी देखिए नहीं ना, होती। मस्जिद नबवी में औरतों के लिए कोई कम जगह है, लेकिन दरवाजे अलग अलग हैं, लेकिन जो है हरमैन शरीफ में वो भी तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो आप सब फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से नहीं रोको। ये मतलब एक शुरू से ही होता था कि औरतें क्या करेंगी। और सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह के नज़दीक मसाजिद हैं, और सबसे बुरी जगह अल्लाह के नज़दीक बाज़ार हैं। और आज आप देख लें कि औरतें किधर ज़्यादा हैं। बाजार में ज़्यादा है। देखें ज़रा, सबसे बुरी जगह है वो, नापसंदीदा जगह। मसाजिद में पाबंदी लगा दी है, और बाज़ार उनके लिए ऐसे खोले हुए हैं कि सिर्फ उन्हीं को ही जाना है बस। अल्लाह ही रहम करे बस। जुम्मा इधर मस्जिद में तो मैं क्या कहूँ, अब जो इमाम नमाज जुम्मा पढ़ा रहे होते हैं वही यहाँ पे छड़ दो बस। चलें चलें, अब आगे हम पढ़ लेते हैं हदीस, अगली हदीस पढ़ते हैं। लंबी लंबी बातें हो रही हैं। चलें अगली हदीस पढ़ते हैं। आप शुरू करेंगे फिर चुप होंगे। हाँ, इस दफा रहा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निगत ने जरिया बनी, मैंने इतनी दुआएं दी ने, क्योंकि मैंने इतनी मेरी दिल चाहता क्या मजा था, आता था मैंने रबिया ये पढ़ने। अल्लाह ने बस अच्छा मैं अल्लाह से दुआएं कर ली आसानियाँ फरमा। या अल्लाह लना अब्वाब रहमत, और अल्लाह ने मतलब ऐसे दिल में डाला कि बस मैंने इन्हें कहा तो ये ठीक मैं है। जाती हूँ ना बेटे के हाँ, साथ, तो तो- इन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा हम तो जाते हैं, तो हाँ। आप चले। वो तो मेरी तो इतनी आप हर ये इधर डॉक्टर ये डॉक्टर सोसाइटी में भी है, वैसे तो बैतुल अतीक का ही होता था, वो तो थोड़ा फासले पे है। वो सोसाइटी की अब फौजिया बैतुल अतीक जाती। इशारे से आगे जाओ। अच्छा आगे हम अब पढ़ लेते हैं। अल इस्लामु युबद्दिलु सय्याति बिल हसनात। इस्लाम बुराइयों को भी नेकियों में तब्दील कर देता है। बुराइयों का नेकियों में बदल जाना इस्लाम कबूल करने, नेकियां करने और बुराइयां तर्क करने की बरकतें। अन अबी तवीली शत बिल ममदूदी रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्नहु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अरअयता रजुलन आमिला ज़ुनूबा कुल्लहा फ़लम यतरुक मिन्हा शैआ व हुवा फ़ी ज़ालिका लम यतरुक हाजतन वला दाजतन इल्ला अताहा फ़हल लहू मिन तौबा क़ाल फ़हल अस्लमता क़ाल अम्मा अना फ़अशहदु अन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अन्नका रसूलुल्लाह क़ाल नअम तफ़अलुल खैराति व तत्रुकु सय्याति फ़यजअलुहुन्ना लका खैरातिन कुल्लहुन्ना क़ाल गदराति व फजराति क़ाल नअम क़ाल अल्लाहु अकबर फ़मा ज़ाला युकब्बिरु हत्ता तवारा। हज़रत अबू तुवैल शतब ममदूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ऐसे आदमी के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने तमाम गुनाहों का इर्तिकाब किया हो और कोई गुनाह ना रहने दिया हो, और इस सिलसिले में इसने अपनी हर छोटी बड़ी बुरी हाजत और ख्वाहिश पूरी कर ली हो। क्या ऐसे शख्स के लिए भी कोई तौबा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू मुसलमान हो गया है? उसने कहा, बिलाशुबा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऐसे आदमी की तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन ये बात है कि तू आमाल सालेह करता रहे और बुराइयां तर्क कर दे। अल्लाह ताला तेरे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। उसने कहा, मेरे तमाम
فریبوں اور ساری بدکاریوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اللہ اکبر. پھر وہ غائب ہونے تک اللہ اکبر کہتا چلا گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ہو گئے، گناہ جو پچھلے سارے گناہ تھے وہ ترک کر دیے گئے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ آگے برائیاں نہ کرے، یعنی اگلی زندگی میں وہ ساری چیزیں ترک کر دے، تو تب یہ ہوگا کہ وہ سارے پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے. اب توبہ کرنے کے بعد اگر آپ پھر سے اسی لائن پہ چل پڑے تو پھر تو گئے، پھر تو وہ آپ کے ویسے ہی پچھلے گناہ بھی ویسے ہی برقرار رہیں گے اور اگلے تو پھر اور مزید ایڈ ہو جائیں گے. یہاں یہ والی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں ہم تو اس کے بعد نیکیاں جو ہے وہ مستقل کرنی ہے اور برائیاں جو ہے وہ چھوڑنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ برائی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے برائی دوبارہ ہو جائے لیکن پھر دوبارہ سے آپ نے وہی کام کرنا ہے اور پھر نیکیاں کرتے جانی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ کافر سے مسلمان ہوا تھا. سچی توبہ، اصل بات یہی ہے کہ جو سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، پہلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی کتنی یہ بڑی بات ہے کہ پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ہے فضل اشتیاق لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق کی فضیلت کا بیان. جی، اللہ تعالیٰ کس کی ملاقات پسند اور کس کی ناپسند کرتا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ و اذا کرہ لقائی کرہت لقاءہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب میرا بندہ میری ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ میری ملاقات ناپسند کرتا ہے میں بھی اس کی ملاقات ناپسند کرتا ہوں. تو اب اس کی جو اس کی وضاحت اگر ہم دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اس سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اگر اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے تو ہم سب کو موت ناپسند ہی ہوتی ہے، یعنی ہم کوئی موت کو پسند نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے. جب اسے خوشخبریاں ملیں گی تو ظاہر ہے وہ تو چاہے گا فوراً میں چلے جاؤں. وہ کیسے جب جان نکلنے سے پہلے اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. اعمال کیے جائیں گے تو خوشخبریاں ہوں گی. یہی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور کافر کو جب موت کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ کا اس قدر اہتمام کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ جب اسے موت
آئے تو حسن انجام کی خوشخبری سنائی جائے ان کو، نہ کہ اس اللہ کی ناراضگی کی خوشخبری. دیکھیں یہاں پہ حدیث میں ہے اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اس چیز کو خوشخبری کہا گیا کہ ناراضگی کو. قرآن میں بھی ایسے بہت ساری جگہوں پہ ایسی آیات ہیں کہ ان کو بشارت دے دیں، عذاب کی بشارت دے دیں. یہ والی بات کہ یہ بہت اس طرح کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی حدیث میں بھی یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، عذاب کی خوشخبری سنائے ان کو کہ یہ ان کو ایسے ملے گا. بس ساری بات کیا ہے؟ اعمال کی بات. ہمارے اعمال ہوں گے تو ہمیں خوشخبریاں ملیں گی جنت کی، اور اگر نہیں تو پھر ایسی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جو کہ صالح عمل کرنے والے ہوں. توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. جی، تفسیر الآیہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا. توبہ ہر گناہ پر غالب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ولحق بالشرک ثم تندم فارسل الى قومه سلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل له من توبة فجاء قومه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان فلانا قد ندم وانه امرنا ان نسألك هل له من توبة فنزلت کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم الى قوله غفور رحیم فارسل الیہ قومه فاسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انصاری قبیلے کا ایک آدمی مسلمان ہوا اور پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا. بعد میں وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے. چنانچہ اس کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا بے شک فلاں شخص کو ندامت ہوئی ہے اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا اس کی توبہ قبول ہے، توبہ ہے. تو بس یہ آیت نازل ہوئی، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا. غفور الرحیم تک آیت پڑھی. بس قوم نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور وہ پھر سے مسلمان ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ مرتد آدمی دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے. اگر ہم اس آیت کو پورا دیکھ لیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول اللہ حق وجاءہم البینات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا کہ بار بار اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، بار بار اگر کوئی مرتد بھی ہو گیا، لیکن جب وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ کرم نوازی ہے نا، کتنی رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار رہتے ہیں بندہ توبہ تو کرے تو صحیح.
اور اللہ تعالیٰ ساری پچھلی باتیں بھلا دیتے ہیں. ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ کوئی جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھیں آپ کے معافی، کوئی اگلا بندہ معاف کرے تب نہ. تو یہ ہمارے اندر کوالٹی ہے کہ اگلا بندہ اگر اصلاح کر رہا ہے اپنی، یعنی ہم سے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائیں، ہم نہیں معافی دے رہے، پچھلی دفعہ ایسے ہوا تھا، پچھلی دفعہ ایسے ہوا تھا، پھر سے دوبارہ ایسے ہو گیا، تو اسی اس میں ہم نہیں کرتے نا پھر صلح صفائی، اور پھر اس کو پھر ختم کر دیتے، نہیں اب بالکل اب ختم ہی ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ایسی نہیں لگ رہی. اللہ تعالیٰ تو بار بار وہ مرتد ہو کے پھر دوبارہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ توبہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، جو بھی اصلاح کرنا چاہے توبہ کر کے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہ والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ والی تبدیلی لے کر آئیں. اور مشکل تو بہت ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی آسان ہے. جنت کا سفر اتنا آسان تو نہیں ہو سکتا. جب بلندی پہ چڑھتے ہیں تو سانس تو چڑھتا ہی ہے، سانس تو پھولتا ہی ہے. تو جنت جانا ہے تو ہمیں یہ سارے معاملات سوچنے پڑیں گے، اور اپنی زندگی کو پھر اس طرح سے بنانا پڑے گا. ویسے دنیا تے بھی انسان دی نا سکون آ جاندا، دنیا تے چینج ہو تے کہ اپنے آپ کو پتہ چل جاندا، دنیا ہی چینج ہو جاندی انسان دی. صحیح بات. باجی مرتد تو واجب القتل ہے، تو اس کو کتنی مہلت دینی چاہیے قتل سے پہلے؟ میری بات سنیں، وہ چلا گیا تھا نا چھوڑ کے، اگر ہوتا تو قتل کر دیا جاتا. نہیں یعنی کوئی مہلت ہے کہ اتنی مہلت دی جائے اس کے نہیں، بعد؟ کوئی مہلت تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر تو وہ مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس نے توبہ مانگ لی، اپنی بات اپنی قوم کو بھیج کے سفارش کروا لی، تو انہوں نے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں ہی نازل ہو گئی. کیونکہ فتنہ پھیلاتے ہیں نا، اور یہ مزید لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اس لیے یہ تو بات ہے، یہ تو بات ہے بالکل. چلیں جو توبہ کر لے. آمین. الکون مع صاحب البلائی، آزمائش والے آدمی کے ساتھ رہنے کا بیان. اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کا انداز. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن مع صاحب البلائی تواضعا لربک و ایمانا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے اور ان پر ایمان رکھتے ہوئے آزمائش والے آدمی کے ساتھ بھی رہا کرو. آزمائش والے آدمی کے ساتھ بھی رہا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کی آزمائشوں کا احساس ہو سکے، اور نفس میں پایا جانے والا تکبر اور گھمنڈ اور یہ چیزیں دور ہو سکیں. یعنی اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کی نمازیں بھی پراپر ہیں، آپ کا سارا کچھ ہی نیکی بھی آپ کی ہو رہی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں کوئی ہڈل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ساری لائف اسموتھ جا رہی ہے. تو ایک بندے کے اندر کیا بات آتی ہے؟ تکبر آتا ہے. یعنی اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں تو اتنا کام کر رہی ہوں، میں یہ سارا کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ اندر ایک آ جاتی ہے بات. تو ایسے آدمی کے پاس بھی وہاں پر بھی رہنا چاہیے کہ جہاں پہ آزمائشیں ہیں، اس کے ساتھ بھی، تاکہ اندازہ ہو کہ واقعی شکر گزاری کا موقع ملے گا نا، اور وہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ختم ہو جائیں گی. تو یہ ساری نصیحتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب کرنے والے کام ہیں. کہ جس کو آزمائش آئی ہے پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں اس کے، استغفر یہ اللہ. بات منع ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا نہیں اصل چاہیے، میں لیکن سوچ ایسی آتی ہے. اللہ معاف کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ آزمائش تو سب سے زیادہ انبیاء پہ آئی ہیں، اور انبیاء کے بعد ان سے کم درجے والوں، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم. تو یہ سوچنے کی بات ہے.
اور آزمائشوں سے تو گناہ جھڑتے ہیں اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں. اور آپ کسی کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یقیناً یہ بڑا گناہ گار ہوگا، اور اس کو یہ بیماری آ اور گئی یہ ہے، بھی اللہ معاف بات کرے ہے یا اس کو مشکل اور پڑ یہ بھی گئی ہے. بات ہے کہ کوئی انسان بالکل گناہ جلدی کر گار کو سکتا تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کو سب چیزیں دے دیں. مثال کے طور پر کوئی کسی کافر ملک کا پریزیڈنٹ ہے، ہاں، وہ اتنی خرابیاں مچا رہا ہے، وہ اتنے معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، وہ آرام سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیش کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، اس کے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، اس کے اوپر تو کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی ہے. وہ تو پوری دنیا کو جیسے کہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے. اس کا انجام نہیں سوچتے کیا ہونے والا ہے. تو یہ سوچیں کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن کو آزمائش میں مبتلا کیا ہوا ہے، جو مسلمان پس رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ ان کے لیے تو آزمائشیں ہیں نا، ان کے لیے تو سارے ان کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں. دنیا میں اگر ایسے حالات ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کتنا زیادہ وہ تو اللہ شہداء تعالیٰ تو نے زندہ رکھا ہیں، ہے. وہ تو پرندوں کے پیٹوں میں رہیں گے نا، ہاں. اور کھاتے چرتے پھریں گے. تو یہ سوچنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ والی باتیں بتایا کریں تاکہ ان کے دماغ ٹھکانے آ جائے. اگلی حدیث ہے عدم دخول الجنتی بالعمل فقط، صرف عمل کے ذریعے جنت میں داخلہ ممکن نہ ہوگا. اعمال صالحہ انسان کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی. وعن اسد بن کرز قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد بن کرز لا تدخل الجنت بعمل ولكن برحمت اللہ. قلت ولا انت یا رسول اللہ؟ قال ولا انا الا ان یتلن فإن اللہ او یتغمدنی اللہ منہ برحمہ. حضرت اسد بن کرز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسد بن کرز، تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بلبوتے پر. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں بھی نہیں. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا؟ کہ نیک اعمال ہی موجب رحمت ہیں. جو نیک اعمال کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. اور جو آدمی جس قدر اخلاص سے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ قریب ہوتی ہے. نیک اعمال پر اترانے کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طالب رہنا چاہیے. اکثر لوگ نیک اعمال پر گھمنڈ اور فخر کرتے ہوئے تواضع جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے نیک اعمال پر اتراتے ہوئے اپنے سے کم عمل لوگوں پر فتووں کا بوچھاڑ کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. جبکہ ایسا کرنے سے جہاں آدمی کے اعمال برباد ہوتے ہیں، وہاں ایسے شخص کو رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت کا مستحق بنا دے. آمین ثم آمین. اچھا، میں نے آپ کے سامنے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ یہی پڑھی تھی نا؟ میں نے کوئی دوسری حدیث پڑھی. نہیں، تھوڑی سی تھی نیچے میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے. میں آپ کو وہ والی حدیث سناتی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ
वला युंजीही मिनन नार क़ालू वला अंता या रसूल अल्लाह क़ाला वला अना व अशारा बियदिही हाकज़ा अला रअसिही इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु मिन्हु बिफ़ज़लिन व रहमा मर्रतैनी औ सलासन फसद्दिदू व क़ारिबू व अबशिरू वग़दू व रूहू व शैउन मिनद्दुल्जति वल क़स्दल क़स्दा तबलुगु व अलमू अन्ना अहब्बल अमली इलल्लाह अदवमुहु व इनक़ल वरद अन जमअम मिनस सहाबती रज़ियल्लाहु अन्हुम मिनहुम अबू हुरैरत व आइशतु व जाबिरु व अबू सईद खुदरी व उसामतु ब्नु शरीक रज़ियल्लाहु अन्हुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी एक को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और ना ही उसको निजात दिलाएगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और आपको भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ना ही मुझे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से अपने सर की तरफ इशारा किया, हाँ, अगर अल्लाह ताला अपने फजल व करम से मुझे ढाँप ले तो काम बन जाएगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 दफ़ा ज़िक्र की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राय सवाब पर चलते रहो, म्याना रवि इख्तियार करो, खुशखबरियाँ सुनाते रहो और सुबह को, शाम को और कुछ वक्त रात को इबादत करते रहो और म्याना रवि इख्तियार करो, एतदाल को अपनाओ, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाओगे। और जान लो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, अगरचे वो थोड़ा ही हो। ये हदीस मुतादिद सहाबा से मरवी है। उनमें हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत आयशा, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ियल्लाहु अन्हुम शामिल हैं। अच्छा, इन हदीस की इसके लिए अगर हम देखें तो शरह है अल ईमानु व तौहीदु व दीनु वल क़द्रु, राह एतदाल पर गामज़न रहने की तलक़ीन और तरीक़ा। आखिरी हदीस के आखिरी जुमले का मायने ये है कि कसरत इबादत के बजाय इन औक़ात में इबादत की कुछ मिक़दार पर हमेशगी इख्तियार की जाए ताकि बोरियत और उकताहट भी ना हो और अहकाम इस्लाम पर अमल भी होता रहे। असल में इस जुमले के ज़रिए मुसाफिर को सफ़र जारी रखने का एक अंदाज़ बताया गया है। जो हदीस के आखिर में बताया गया है ना कि एतदाल को अपनाओ और मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाओगे। तो असल में अगर आप देखें तो वो अपना सफ़र दिन रात जारी ना रखे वगरना आजिज़ आ जाएगा और मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाएगा। इसे चाहिए कि सुबह के वक्त, शाम के वक्त और इसी तरह रात को कुछ वक्त अपना सफ़र जारी करे, यानी सुबह, शाम और रात। ये जो है औक़ात बता दिए गए हैं क्योंकि ये फुर्ती और चुस्ती के औक़ात होते हैं, सुबह, शाम और रात। हाँ, तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं। तो इसी तरह मुसलमान भी आखिरत तक पहुँचने के लिए सफ़र कर रहा है। इसे चाहिए अच्छे सफ़र के लिए अपनी इबादत के लिए ऐसे औक़ात का तयन करे जिसमें वो हशाश बशाश हो। जैसे कि सुबह का टाइम है, अब बहुत सारे लोग जो है वो, लेकिन अब तो रूटीन ही लोगों ने इतनी ख़राब कर दी है ना अपनी, कि रातों को जागना और सुबह सो जाना, तो जिसकी वजह से वो सारा जो है ना वो सिस्टम जो है वो दरम बरम होके रह गया है। और इन इबादत का तयन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया है ना, जो इबादत का, कि हमें इन पर कारबंद रहना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा हकीम और दाना तो कोई भी नहीं है ना। कि ये जो औक़ात बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने अमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ तो ये बात है,
جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اعمال بھی کرنے ہیں. تو حقیقت میں ان دو امور میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں تو بلا شک و شبہ جنت میں داخل ہونے کا سبب جو ہے وہ اعمال صالحہ ہی ہوتے ہیں. رحمت جب بھی ہوگی جب آپ کے ساتھ ہاں مال ہو. بالکل. تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا یہ ممکن. تو امام البانی جو ہے اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اشکال میں پڑ گئے اور اس حدیث کو درج ذیل آیات کے مخالف گمان کرنے لگے. جیسے کہ یہ آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 72، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم لوگوں کو اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے. تو اس موضوع پر دلالت کرنے والی کئی آیات اور احادیث پائی جاتی ہیں. اس تضاد کو دور کرنے کے لیے مختلف جوابات دیے گئے. سب سے بہتر جمع و تطبیق یہ ہے کہ لا تدخل الجنت بعمل. یعنی اب آپ دیکھیں کہ بعض سمنیہ یعنی بعض سیئہ، یعنی اعمال صالحہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ضرور ہے، لیکن یہ جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کے درجات کی قیمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا سبب ضرور ہے لیکن وہ قیمت نہیں ہے. یعنی آپ اس سے بغیر اللہ کی رحمت کے جنت خرید نہیں سکتے. اپنے اعمال سے اللہ کی رحمت ہوگی تو اس میں پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ اعمال تو سارے نیک کر رہے ہیں، دو شخص، لیکن ایک کی نیت ہی نہیں ہے. اعمال تو نظر تو آ رہے ہیں، نیک اعمال ہو رہے ہیں، سارے ہو رہے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گا نا، نیک اعمال جو ہو رہے ہیں، لیکن نیت میں تو کھوٹ ہے، خالص تو نہیں ہے. تو پھر اللہ کی رحمت ہوگی؟ نہیں. تو بات یہی ہے کہ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا شرک ہے. اسباب کو سرے سے ختم کر دینا عقل کے ناقص ہونے کی علامت ہے، اور اسباب سے کلی طور پر اعراض کرنے سے شریعت پر طعن لازم آتا ہے. صرف اسباب مسبب کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو بارش کا نازل ہونا اور بیج کا کاشت کر دینا کھیتی کے لیے بہت بڑے اسباب ہیں، لیکن در حقیقت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مفید ہواؤں کا چلنا، تمام ضروری شرائط کا پایا جانا، اور پھر جس سے منع کی جائیں چیزیں وہ بھی زیادہ ضروری ہیں. یہ صرف بیج کا بو دینا اور پانی کا آ جانا یہی نہیں ہے، ہوائیں بھی چلنی چاہیے، پھر اس طرح سے حشرات بھی نہ آئیں، سارا کچھ ہی ہو. ہاں ہاں پھل بھی لگے اس میں، بالکل. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، یہ سارا کچھ اللہ کی تقدیر اور قضا سے ہوگا. اور ایک اور مثال سمجھیں کہ بچے کی ولادت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ خداوند اپنی بیوی سے وقت گزارنے کے بعد جو ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ بچے نہیں ہوتے، کیونکہ سبب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے پروسیس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سب کچھ. وہی نا، کوئی بھی نیک عمل کر لے تو دعا کرتے ہیں نا ربنا تقبل. ہاں یہی بات ہے، پھر بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر کام کرنے کے بعد ربنا تقبل منا. اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں اللہ کا، اس سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا. ہاں بالکل صحیح بات، صحیح بات ہے. پیک پہ چلے جائیں آپ، یعنی نیک کام کی پیک ہے یہ. ہاں، اور یہی معاملہ آخرت کا ہے. سعادت مند بننے کے لیے اعمال کافی نہیں ہیں. ہاں یہ سبب ضرور ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعلمون، سورہ نحل آیت نمبر 32. جنت میں داخل ہو جاؤ، سبب یہ ہے کہ تم عمل کرتے تھے. ہاں تعلمون،
عالموں میں تو تم مانتے ہو نہیں تعلمون ہی ہے، تعلمون 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 ہے. جانتے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ اعمال صالحہ جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے، اور جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، تو یعنی ہمارے اعمال جنت میں داخل ہونے کے عوض یا قیمت نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معافی، رحمت اور فضل ضروری ہے، کیونکہ اس کی معافی کی وجہ سے برائیاں مٹ جائیں گی، اس کی رحمت سے خیر اور بھلائی آئے گی، اور اس کی فضل سے درجات بلند ہوں گے. اور ایک دوسرا فریق جو ہے وہ نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانے کو حصول مقصود کے لیے کافی سمجھ لیا، اور اسباب شرعیہ اور اعمال صالحہ سے مکمل اعراض کر لیا. ان کے اس عقیدے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتب، رسل اور دین کا کفر کرنے پر اتر آتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. اور دوسرا فریق عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یوں اجر ثواب طلب کرتا ہے جیسے مزدور اپنی مزدوری پوری کرنے کے بعد مالک سے اجرت طلب کرتا ہے. یعنی ان لوگوں کو اپنے عمل اور قوت پر حد سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے. یہ لوگ بھی جاہل اور گمراہ ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تعمیل میں ہماری اپنی خیر اور بھلائی پنہاں ہے، نہ اس کا کوئی ذاتی فائدہ ہے. ہمارا اپنا ہی بھلا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان دے سکتے ہو نہ نفع. تو بادشاہ اپنی ذاتی حاجات اور ضرورت کی وجہ سے اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ اپنی ذاتی قوت کی بنا پر اس کا مطالبہ پورا کر کے اجرت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جہان والوں سے غنی ہے. وہ تو نیکی اور بھلائی کے امور سر انجام دینے کی قوتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. ہر نیکی والا، ہاں اس کو بندے کی عبادت کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہر نیکی والا اپنا ہی فائدہ کرتا ہے. جو بھی ہم نیکی کریں گے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہماری ذات کو. اور برائی کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے یہ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ساری باتیں ابن تیمیہ کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو اسی قسم کا کلام علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب میں مفتاح دار السعادہ پہ تحریر کیا ہے. دیکھیں علماء اتنے بڑے بڑے کیا کیا جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کر گئے، اور ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے. اگلی حدیث ہے تبدیل السیئات بالحسنات، برائیوں کا نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو جانے کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَتَمَنَّيَنَّ اقوام لو اکثر من السیئات قالوا بما یا رسول اللہ قال الذین بدل اللہ سیئاتہم حسنات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ زیادہ برائیاں کر کے لاتے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایسے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے
اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ خالص توبہ کے فائدے ہیں۔ اگلی حدیث ہے رؤیت اللہ جہرہ، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنے کا بیان، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ہوا یعلمہم من امر دینہم اذ شخصت ابصارہم فقال ما اشخص ابصارکم انی قالوا نظرنا الى القمر قال فکیف بکم اذا رأیتم اللہ جہرہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین کی باتوں کی تعلیم دے رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھیں اوپر اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی چیز ہے جس نے تمہاری آنکھوں کو اوپر اٹھا دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے چاند کی طرف دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر دیکھو گے۔ بہت ساری شرعی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ مومنین آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار کس طرح ہوگا ہم اس کی بابت کوئی حیت اور کیفیت اور تمثیل اور تشبیہ تو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ شرف اور اعزاز جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں اوپر، ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا؟ نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم اس کو ایک لیکچر ابھی میں نے پچھلے دنوں سنا ہے، یہ اس میں تھا کہ حضرت جبرائیل وہ مطلب انہوں نے پر جل گئے تھے ان کے پر جبرائیل علیہ السلام تو رک گئے نا، چیز سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ ہاں جی ہاں جی۔ اور پھر جو ہے کہ نہ آنکھیں چودھی آئیں، نہ ہی نظر کیا ہے جو آیات میں ہے آپ کے، نہ تو آنکھ چودھ آئی مطلب ہاں، اور نہ ہی اس طرح سے ہے نا الفاظ آیات کا ترجمہ۔ تو وہ کس چیز کو دیکھ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی ان کی مطلب وہ جو بیان کی ہے صفت، وہ فرشتے کے لیے ہے، وہ تفسیر پر اگر پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ اسلام کو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مگر وہ فرشتے کے لیے ہی ہے، وہ تفسیر پڑھیں گے نا تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اس میں نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی پڑھا نا، تو فرسٹ ٹائم میں نے ایک لیکچر پڑھا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس نے کہا، بلکہ اس کے بارے میں تو وعید ہے نا۔ یہ تو کہا تھا کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھیں نہیں جھکی آئی تھی۔ نہیں یہ تو نعمتیں دیکھنے کی بات نہیں، یہ آپ وہ پڑھنا صورت ہے کون سی، یہ جو سورہ قمر، تو اس میں جو ہے نا شروع کے ہی میں ہے نا جب یہ معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، تو ویسے پھر میں مطلب کہ وہ سنا ہی تھا میں نے، تو میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ کیا بات ہے۔ یہ وہ جو لیکچر آپ نے سنا ہے کون تھے وہ جن کا لیکچر سنا آپ نے؟ ہاں بہت سارے آج کل جو ہے نا آ رہے ہیں، وہ فتنے بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمیں بہت صحیح اتھینٹک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا، یعنی کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا معراج کی رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کو جواب دیا تھا کہ عائشہ وہ تو نور ہے، نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ میں نے بھی جہنم میں بنا لیں، ہاں اسی لیے میں نے ذکر کیا کہ ہاں جی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اب فتنے اتنے زیادہ بڑھیں گے نا کہ آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، ڈی ٹریک کرنے کی نا بھرپور کوشش کریں گے، لوگ اصل سے ہٹا دیں گے۔ اچھا ٹیچر، جہاں پہ حضرت جبرائیل رک گئے وہاں پہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پردہ تھا، آگے انہوں نے پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر دیکھا؟ پردہ تھا، پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔
ہاں پردے مطلب بات کی ہے، ہاں جی کلام تو کلام ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، لیکن پردے کے ساتھ. لیکن جنت اور جہنم اللہ نے دکھائی تھی نا ان کو. آمنے سامنے یہ تو تو بہت دیکھ پردہ بات ہوتا آ ہے رہی ہے جیسے نا کہ حضرت یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہاں جی بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو کلیم اللہ ہے نا، ہاں جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا ہے نا. کلام کیا تھا اور اس وقت سب کچھ جل گیا تھا. وہ تو ایک جھلک، وہ تو ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے. انہوں نے نہیں دیکھا. نہیں وہی بتا رہی ہوں نا. ہاں دیکھا ہی نہیں نا، کلام نہیں دیکھا. کسی نے بھی نہیں دیکھا. کیونکہ قوم کے لوگوں نے ان سے کہا تھا نا، مطالبہ کیا تھا کہ ہم جب تک اللہ کو کھلا نہ دیکھیں گے نہیں. ہم ایمان نہیں لائیں گے. ان کی وہ تو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کلام کیا اور وہ سب کچھ. لیکن یہ ہاں انہوں نے خود بھی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جھلک دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھ سکے تو دیکھ لو گے، برداشت ہی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یعنی ہمیں جو بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں وہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے رکھ دیا ہے نا اپنا دیدار، تو اور جنتیوں کے لیے رکھ دیا ہے. اور اس وقت پہ ہماری اللہ تعالیٰ ایسے وہ بنا دیں گے، ایسا ہمیں بنا دیں گے اس وقت پہ کہ ہم برداشت کر لیں گے. اس وقت ابھی ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. جنتی میں ظاہر ہے کیفیت میں ایسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور میں نے بھی ایسے لوگوں کو سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے اللہ کی زیارت ہو گئی، کتنی دفعہ. وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے وہ شخص کہ میں طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کتنی دفعہ مجھے اللہ کی زیارت ہو گئی. اپنی مرضی. لوگ ایسی باتیں بہت کرتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں جو ہے نا سوشل میڈیا کے تھرو جو ہمیں ملتے ہیں، ہر ایک کو سننا بھی نہیں چاہیے. ایسا وقت ہوتا ہے کہ کوئی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. اللہ کے پناہ میں رہنا چاہیے. کہ جیسے میں نے جن کی بات کی ہے نا، میں مثلا کہ وہ ایسے کسی کو سنتی بھی نہیں بارے میں، لیکن یہ کچھ چیزیں ان کی میں نے سنی ہے. وہ قرآن وغیرہ کے ساتھ ہی کوئی بات ہوتی ہے تبھی بات سنی جاتی ہے. ہاں جی آج کل تو قرآن کے ساتھ بھی بہت فراڈ ہو رہا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ساری بات صحیح کریں گے، ایک درمیان اس طرح کی اور وہ ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں آتی بعض اوقات. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ باتیں اللہ کی کی ہیں، یہ بھی وہی ہوگی کیونکہ زیادہ اتنی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں نا سوشل میڈیا پہ جو اس طرح سے ہی ہیں، جو قرآن کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھما پھرا کے اس کو اپنے معنی مطابق ان کے چینج کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی بات ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں سے دور رکھے. اور بس یہی بات ہے کہ ہدایت کی دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے. اور جو ہے بس سچے راستے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. اگلی ہم حدیث پڑھتے ہیں. الذی لا ینہا عن المنکرات مع عزتی. اس شخص کا بیان جو غالب ہونے کے باوجود برائیوں سے نہیں روکتا. رکتا ہونا چاہیے تھا کہ روکتا. مسلسل گناہ عذاب عام کو دعوت دیتے ہیں. ان عبید اللہ ابن جریر ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ہم اکثر وَأَعَزُّ ممن يعمل بها ثم لا يغيرونه إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں برائیوں کا ارتکاب کیا جائے اور برائیاں نہ کرنے والے لوگ برائیاں کرنے والے لوگوں کی بنسبت زیادہ بھی ہوں اور طاقتور اور معزز بھی، لیکن وہ پھر بھی ان کو نہ روکیں، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو عام عذاب میں مبتلا کر دے. استغفر اللہ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے افراد کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ان کا بس چلے وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. وگرنہ یہ کمال نہیں ہے کہ بندہ خود تو برائی نہ کرے لیکن برائی کو برداشت کرتا رہے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں اکثر جگہوں پہ یہی کام ہے، خود تو برائی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے رہتے ہیں بس.
اچھا اب یہ بھی بات ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے بھی سوچیں کہ اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے سیریس کیوں نہیں لیتے. بچوں کے لیے بھی کہ ان کو روکنا چاہیے نا، ہمارا فرض بنتا ہے، یعنی طریقے کے ساتھ ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. ہر کسی کو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. بچہ یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہنس رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں کیا کانسیپٹ جائے گا؟ مثال کے طور پر بچہ اپنے کسی بزرگ کی نقل اتار رہا ہو، یا اپنے کسی ٹیچر کی نقل اتار رہا ہو اور ہم بیٹھ کے ہنس رہے ہوں، تو یہ برائی ہے. ہمیں شعور ہوگا تو پھر ہاں تو بس بات یہ ہے کہ برائی ہوتا ہوا دیکھیں، اور پھر نہیں شعور بھی ہے، سب کچھ ہے، پتہ نہیں ہے کیا کہ بڑوں کی ہمارے ساتھ اگر کوئی کرے تو ہم تو فوراً منع کر رہے ہوں. یہ بات ہے نا، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی تو پسند کریں نا ویسے ہی. تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے برائی ہوتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. خود تو نیکیاں کر رہے ہیں لیکن دوسرے جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو کتنا زیادہ ضروری ہے تواضع بالحق کرنا اور تواضع بالصبر کرنا. پیار محبت کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے. کرنا چاہیے. آگے کئی دفعہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگلا مانے گا نہیں. کئی دفعہ لوگ بڑے پیار سے مان بھی جاتے ہیں. ہم خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہوتا ایسے کر کے. اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو جو کہے گا اس کا تو ادا ہو جائے گا. حق ادا ہو جائے گا. پیار محبت سے کہہ دینا چاہیے. مثلا بچیاں آج کل جو ہے وہ اتنا اونچا وہ اسکارف باندھ رہی ہیں جوڑے اونچے کر کے، تو پیار محبت سے کہہ دینا چاہیے کہ بیٹے یہ منع ہے. کئی دفعہ بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، یا بچیاں نہیں پتا ہوتا، تو خود سے ان کو برا نہ سمجھو بلکہ ان کو پیار سے سمجھا دو. آگے ان کے دل میں اگر اللہ ڈال دے تو اب میرا بھتیجا ہے نا ماشاءاللہ، اس کے لیے لڑکی فائنل ہوئی تھی، تو میری بھابھی مجھے لے کے گئی. اور اس کی بڑی والی جو سسٹر آئی نا، اس نے اتنا بڑا یہاں پہ باندھا ہوئی جو تم کہہ رہی ہو. تو اب میں اس کو دیکھ کے نا اس کو میں خود کہوں گی اب وہاں پہ ایسے میں یہی سوچ رہی تھی ایسی جگہ پہ تو انسان کیا کرے. پیار سے ہی کریں گے، اور کیا پیار ہی سے کریں گے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سختی سے لڑکی دیکھنے گئے ہیں یہاں پر. یہ بھی تو ہے نا، قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ختم ہو جائے گا. ایک بیٹی کی ماں ہے اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، ایسا نہیں کہ اسے نہیں پتا کہ یہ آپ سے منا سب کو یہ چیزیں گزر گئی ہیں نظروں سے. نہیں ہوگی کیونکہ ایجوکیشن وہ ہے دورہ کرانا ہے آپ لوگوں کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمل کون کرے. عمل بھی نا اس کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد نظر آنے یا یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کو نہیں پتا. سب کو پتا ہے پردے کا، سب کو نہیں پڑھی ہوتی نہیں پتا. حدیثیں پڑھ کے گھر جہاں سے جاتی ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا نا، ماں باپ کو سب کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہوتا ہے. پھر یہی ہے نا کہ اگر ہاں اچھے انداز میں کوئی نہ کوئی بات ایسے باتوں میں کر دینی چاہیے. لیکن ویسے وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو کہیں گے ہاں یہی ہے کوئی خاندان میں بہت ہی بڑی اتنا جو ہمارے آتے ساتھ ہمیں یہ کہہ کے چلی گئی ہیں. ہاں لیکن ایک وقت آئے گا، وہ تو ظاہری بات ہے جب رشتہ ہوگا تو پھر کچھ کہا ہی جائے گا. تھوڑا بہت ایسے تو نہیں کہا جائے گا، ایسا تو نہیں کہا جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ایسے القابات ملتے رہے. اس کو برا شروع سے سمجھنا شروع کرتی ہے، پتہ نہیں کیا ہاتھ سے روک سکے برائی کو روک دے، ورنہ دل سے ضرور کوئی گڑبڑ کرنے والی. میں نے کہا میں پہلے ہی ہاں میں نے بہرحال وہاں پہ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہم لوگ کو کرنا چاہیے کہ کہیں بھی جائیں وہاں پہ کوئی اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آپ کر کے آئے، تاکہ وہ مجلس آپ کے لیے حسرت کا سبب نہ بنے. تو ظاہر ہے ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو نہیں باجی میرے بھائی قسم کا رشتہ ہو رہا تھا نا، ضرور آپ کچھ نہ ہاں جی کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے. جیسے میں نے نہیں کیا، میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ آج کل تو وہ ایک ہاتھ سے ہو گیا تھا، تو باقاعدہ مصافحہ کر کے ان کو حدیث سنائی کہ آپ سے فرمایا کہ جب مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی انگلیوں کے درمیان سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ایک دو ایسی موقع کے حساب سے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس نالج ہوگی تو آپ سناؤ گے. ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم بس کھا پی کے تیاری کر کے جائیں نا، جب جا رہے ہیں تو تیاری کر کے جائیں.
کچھ باتیں ہونی چاہیے. ہاں جو دوسروں کو حدیث ہے، یہ یاد کر کے پڑھ کے جائیں. کیونکہ اللہ کو تو اپنے جواب اللہ تو دیکھ رہا ہے, وہی یہی سارا کچھ تو ہے پڑھ رہے. باجی میری خالہ نے جب بچی دیکھی نا, پہلی دفعہ جب وہ بچی آئی نا, وہ اسکارف کے اندر آئی, انہوں نے جو تصویر دی وہ بھی اسکارف کے اندر تھی. انہوں نے رشتہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے, باقی سارا کچھ مینج ہو رہا تھا. تو جب اپنے سارے رشتے داروں کو لے کر گئے ان کے گھر بات پکی کرنے کے لیے, نہیں تو وہ نا لڑکی کی ماں کہتی کہ ہم نے نا سب کے اوپر رنگ پھینکنا ہے. تو پھر میری خالہ نے کہا کہ یہ رواج کہاں سے آ گیا, یہ ہندو لوگ ہیں جو رنگ پھینکتے ہیں, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. تو پھر میری خالہ نے جو سسرال والوں میں سے بڑے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا ہم نے آپ کو اجازت نہیں دینی رنگ پھینکنے کی. ہاں انہوں نے کہہ دیا ہم نے نہیں آپ کو پہننے دینا. اس نے خاتون نے بڑا مائنڈ کیا, پھر میں نے ان کو کہہ دیا, میں نے کہا کہ دیکھیں مہندی ہم لوگ نہیں کریں گے. کہتی ہیں ہم لوگ تو, وہ ویسے نئی خاتون تھی نا اجنبی بالکل, بھائی ہم لوگوں کی فیملی میں تو خوب دھوم دھڑکے سے ہم لوگ مہندی کریں گے. یہ بات میں پتہ چلا, میں نا برائی کو روکنا, بات میں ہونے کے بعد نے بھی کرا کے کہا دیکھو سادگی سے کرنا, میں نے تو اپنا کام مطلب کام کرنا ہے, آگے کوئی عمل کرتا ہے کرے نہ کرے, بے سادگی سے کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, گناہ ہوتا ہے. تو سب دیکھ رہے تھے پہلی شادی ہے کیا کریں ہیں. میری خالہ نے تو پھر کہہ دیا تھا ابھی ہم تو مہندی نہیں کریں گے, جب جو مرضی آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگ کریں, آپ لوگوں نے جننا مرضی سمجھا لو, کوئی رکتا نہیں. ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ. ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਦੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੂਟ ਭੇਜਿਆ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. انسان جو لوگ ہو نا ان کو وہی چیز شو کرنی چاہیے دوسروں کو. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁل کرتے. میں اپنے 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ نہیں ਕੀਤੀ ہوں, تیسرے ਦੀ کا تو کرنا شروع ہو رہا ہے. کیا کرے پھر بندہ, اگر وہ اس کو منع کرے کہ نہیں کرنا چیزیں تو فیملی والے نہ مانے. باجی اب ہمارے میرے نند وغیرہ جو میرے رشتے دار ہیں سسرالی, وہ کرتے ہیں مہندی, لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا, ہم کبھی بھی نہیں جاتے, وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے. نہیں تو ٹھیک جی, نہیں جانا آ جاؤ. وہ نا آپ کی ہو رہی ہے نا, جہاں پہ نہیں ہوتا نا. اب یعنی ہے کہ میری سسٹر آئی, وہ ایک ہی سسٹر ہے, اتنی دور سے آئی شادی کرنے اپنے بچے کی. اب سب وہ خود بھی مانتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی, سارا کچھ تسلیم کرتی ہے, پڑھا ہوا بھی ہے, لیکن وہی اینڈ ٹائم پہ ان کو کیا مجبوری. اب اس میں اگر میں نہیں گئی تو اب وہاں پہ بہن کیا کیا جائے, اب ایسی جگہ پہ کیا کیا جائے. ان کو بتایا بھی میوزک نہیں کرو. اب ایسے تو الگ الگ تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ایک جگہ, کیونکہ ایک بہن بھائی کے گھر ہو رہا تھا نا رشتہ, تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ آپ گھروں میں جا رہے ہو. لیکن وہ جو کھانا ہے اور وہ جو جانا ہے, ڈھول ڈھول نہیں ہوا, چلو نہیں ہوا, لیکن وہ کھانا کھونا تو ہوا. اس کو مہندی کہہ دیا انہوں نے. ابھی گناہ نہیں. رسول اللہ نے خوشیاں منانے سے منع نہیں فرمایا. کھانا کھلاؤ دف بجا لیں, بچیوں کا دل کرتا خوشی منا لیں, دف بجا لیں, کھانا کھانے میں برائی نہیں ہے. اب مہندی ہو رہی ہے نا, وہ مہندی نہیں ہے, وہ اللہ معاف کرے, وہ تو سٹیج اور وہ دونوں جانے اکٹھے بٹھانے بڑا وہ والی چیزیں بہت زیادہ. کھانا ہی کرنا تو نکاح پہ کھانا کر لیں بھیا, نکاح اور ولیمے پہ کھانا کر لیں. شادی کی تو 2 ہی تقریبیں ہیں. آپ یہ کہہ کے اس کو حلال نہیں کر سکتے کہ خوشی منا رہے ہیں تو ہم ایک دن پہ نام اس کو کچھ نہیں دے رہے, لیکن سارے لوگ گیدرنگ کر رہے ہیں اور گیدرنگ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. شادی کی اگر تقریب ہے تو صرف ایک نکاح کریں, صرف نکاح, اس میں درس بھی نہیں ہے. شادی کی تقریب میں درس بھی نہیں ہے. جو لوگوں نے درس نکاح کا ایک رواج بنا لیا ہے کہ درس نکاح کے نام پہ وہ بھی کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک مہندی کی ایک نئی رسم نکال لی سمجھے آپ. تو یہ کہ نکاح کریں اور نکاح میں کوئی کھانا نہیں ہے, لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھانا نہیں ہوگا. اور ولیمہ کریں, ولیمہ جو ہے وہ ایسے کر لیں کہ آپ وہی پیسے جو آپ نے مہندی کا نام تو نہیں لیا لیکن آپ نے کھانا اس وقت پہ بھی کیا, تو آپ ولیمے کو زیادہ بڑی دعوت کر لو اور زیادہ لوگوں کو بلا لو اور وہاں پہ زیادہ کر لو. ریالٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک میں فرض کروں اپنے گھر کی پرسن, میرے ساتھ پھر میرے ہسبینڈ بھی ہیں, پھر میرے ساتھ اور رشتے بھی. آپ ایک انسان جو بات کہہ رہے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا بھی وہی کرے اور وہ آپ کی مان لے. جب وہ آپ کا وہ اور اس نے اپنا کام کرنا ہے تو یہ کام تو جس کے دل میں یہ بات ہے کہ اسلام کے حکم کو نافذ کرنا ہے وہ تو شروع سے کام کرے گا نا. وہ اپنے گھر والوں کی مائنڈ سیٹنگ کرے گا اور پھر اپنے رشتے داروں کو بھی مائنڈ سیٹنگ کرے گا, پھر اپنے بچوں کی بھی شادیاں ویسے ہی کرے گا. یہی تو ہوتا ہے. نہیں اب تو ایک اور آ گیا, پتہ نہیں کیا نکاح اور ولیمہ ہوتا ہے, ولیمہ شلیمہ کہہ کے ایک ہی دعوت ہو جاتی ہے. ہاں تو صحیح ہے, اچھی بات ہے. ایک ہی ریسیپشن کہتے ہیں اس کو.
हाँ अगर लड़की वाले भी इस तरह कहें तो चलो, अगर लड़के वालों के पास पैसे इतने नहीं है तो लड़की वाले भी बीच में अपने कुछ कहते पैसे बाहर के डाल दें मुल्क और में मिल होंगी के खाना कोई खाएं। ऐसा फंक्शन पे हाँ मैं वही तो पूछ रही हाँ, हूँ, उसको वही वलीमा वही शलीमा वही कहते हैं ना कि वो मिलके वो कर लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते क्योंकि हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो लोग कहते हैं कि चलो हम अपने मेहमानों को खिला देते हैं। ये भी एक तरह से समझे आप कि वो अब वलीमा सिर्फ अब ये होगा कि वलीमा जो है ना लड़की वाले ही करते रहेंगे, ये भी एक राह निकाली है लड़के वालों ने बचने के लिए, ये भी राह निकाली है, मैं बता दूं साफ बात है। फंक्शन एक करते हैं, वो फिर 2 फंक्शन नहीं करते। तो यही तो बात है ना, अब वो भी लड़की वालों पे डालेंगे आगे चल के, देखिएगा आप। नहीं अगर मिसाल है आधा आधा कर लेते हैं, अच्छा बाहर के मुल्क में एक दो दोस्त हैं जो कहते साडी शादी होती मुंडे कुड़ी अगर आपके अगर लड़के वालों के पास इतना नहीं है तो कम वलीमा कर ले, कम वैसे लेके कम वलीमा कर ले, क्या जितनी इस्तात है तो लड़की वालों को क्यों मिला रहे हैं वो खामखी, ये तो कोई बात नहीं है। खुद दोनों ही राजी नहीं तो वो तो राजी होंगे, जाहिर सी बात है कि वो तो बच्ची का मामला है ना, लेकिन लड़के वालों को खुद सोचना चाहिए। जुल्म है ये, जुल्म है। सिर्फ एक फंक्शन रखा है, कोई 2-3 फंक्शन नहीं रखे। ये पंजी बंदे जाओ ना कहा कि कुड़ी लिया पार घर जिन्नी तो फिर वो आप कर लो काम खाओ शादियां करो। वैसे भी सादगी के साथ शादियां होनी चाहिए, इतना ज़्यादा हमने जो किया है ना काम खराब किया है। नहीं बाजी की मेरे हस्बैंड की बिजनेस पार्टनर की जो हुई है शादी, उन्होंने एक दिन भी ढोल की नहीं, उन्होंने कोई मेहंदी नहीं की, बिल्कुल सिर्फ उन्होंने बारात का फंक्शन किया। सबकी शादी है, ना कोई ढोलकी ना कोई अपनी बात ना करें, मेहंदी वगैरह का कोई फंक्शन है ही नहीं, देखें अब ये वो वाली बात नहीं हो रही कि जिनके पास अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, जो समझदार हैं, ये आप मजमूई अमूमी बात कर रहे हैं, जो आम तौर पर जो है ना वो ये उसमें भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कि दीनदार नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सादगी के साथ शादियां कर रहे हैं। हाँ जी क्योंकि पैसे ही अमल की जरूरत है। अब मैं जिनका बता रही हूँ वो कोई खर्चा हो पैसे जाए वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मेहंदी नहीं की, सिर्फ एक फंक्शन किया बस, मेहंदी नहीं की, बारात की लेकिन मेहंदी नहीं की, और ढोलकियां शोलकियां कुछ नहीं की। हमने अपने मेहंदी नहीं की। हमने अपने भाइयों को कभी भी मेहंदी नहीं की। मेहंदी है ही हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं की तो सारी बातें अपनाई, अब वो नहीं अब हमने दुआ करनी, दुबई में जो मंदिर खुला है आपने देखे सुना है, दुबई में जो मंदिर खुला है वो गया है, फिर उसके बाद अल्लाह ने कैसा कहर नाजिल किया है कि बर्फबारी, इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं कि लोगों की गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी उसकी स्क्रीनों के वो दुबई में स्क्रीन टूट गई। आपके पास है वीडियो? वो मुझे किसी ने भेजी थी, तो मुझे सेंड कीजिएगा। नहीं वो स्टेटस पर लिखी थी। अच्छा मैं कहूँगी मेरे बहनोई हैं भाई बड़े, उन्होंने स्टेटस किसी ने लगाया हुआ था तो उन्होंने लगाया, तो मैंने वो उस पर कहा था कि देखें ये अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद ये देखें अल्लाह ताला ने कैसा कहर नाजिल किया कि यकीन करें इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के रंग उड़े हैं। बड़ा जबरदस्त तूफान है वो तो इस्लाम तो ये देखेंगे लेना है ना कुछ करना है। हम मुसलमान हो गए ये कुछ कर रहे हैं। शायद बेटी लेकर आ जाऊं, शायद यहाँ तक भी वो अपने आप पे खड़ी हुई है। अल्लाह कबूल। अच्छा हम दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। या इलाही या पाक परवरदिगार या रब्बुल इज़्ज़त या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे सारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाइए। या पाक परवरदिगार जो भी गुनाह हमने किए हैं इलाही, जो दिखा कर किए, छुपा कर किए, जो जाने अनजाने में हो गए इलाही, सारे गुनाहों से हम माफ़ी मांगते हैं इलाही, हमें माफ़ फरमा दीजिए। या पाक परवरदिगार या रब्बुल इज़्ज़त या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, जब तक हमें ज़िंदा रखना, ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखना,
یا الہی ہماری نیکیوں میں ہمیشہ ترقی کرنا، یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں گناہوں سے بچاتے رہنا، یا الہی یا پاک پروردگار موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں، یا رب العالمین یا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بہت ہی پیارے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا الہی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، یا رب العالمین یا رب جو بھی یہاں پر حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا پاک پروردگار جوان بچے اور بچیاں جو شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنانا، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے، یا پاک پروردگار نکاح کو آسان کرتے ہیں، یا الہی زنا کو مشکل بنا، یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا رب العالمین یا الہی یا پاک پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمانا، یا الہی کوئی نیک صالح حکمران عطا فرمانا، ہم سب کے اعمال کو نیک صالح بنا، سارے پاکستانیوں کو نیک صالح بنا، نیک حکمران عطا فرما، یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جہاں کہیں پر بھی مسلمان پریشانی میں، تکلیف میں، تنگی میں، الہی ان سب کی پریشانیوں، تکلیفوں، تنگیوں کو دور فرما دے، یا رب العالمین یا رب یا الہی یا پاک پروردگار فلسطین میں، یمن میں، یا پاک پروردگار شام میں، یا پاک پروردگار کشمیر میں، جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں الہی یا پاک پروردگار ان سب کو ظلم سے نجات دلا دے، یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا پاک پروردگار ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اس دین پر کاربند رہنے والا بنانا اور اس علم سے ہمیشہ ہمیشہ جوڑ کر رکھنا، یا الہی طالب علم رکھنا، یا الہی یا پاک پروردگار ہم سب کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔